انس ابن مالک بھی ایک بار قبر مبارک پر گئے اور زیارت کر کے چلے آئے۔ لوگ وہاں بار بار اور کثرت سے جانے کو دراصل خیر القرون میں ناپسند کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو ایسا کرتا ہوا پاتے تو جو سلف صالحین کا دور تھا اس میں اس کو روکا جاتا تھا، اور یہی بات اپنے ایک رسالے میں فضیلت الشیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاقل صاحب کیا السلام ٹھیک ہو؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرنا آپ کہہ رہے ہو جناب رحمتی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں جی تبوک سٹی سے۔ عاقل صاحب میرے دو سوال ہیں۔ پہلے سوال تھے، کچھ لوگوں کو دیکھیں نبی پاک کے روضے کی جالیوں کے سامنے ہاتھ کا بار بار لوگ اشارہ کرتے ہیں اور تھوڑا کچھ چپنے کی کوشش کرتے ہیں، صحیح سنت طریقہ کیا ہے سلام کرنے کا اور درود پڑھنے کا جالیوں کے سامنے؟ اور دوسری بات، کچھ لوگوں کو دیکھے غار ہیرا یا بدر والے مقام پر لوگ پتھر پر اپنا نام لکھتے ہیں، پہاڑ پہ اوپر اتنا نام لکھ رہے ہیں اور اوپر آدمی لوگوں کا پیر بھی آ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس والے لازمی جواب دینا قرآن و حدیث کی روشنی اندر۔ انشاءاللہ یہ میں ویڈیو آپ کے یوٹیوب پیج سے سنے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے جواب سننے سے پہلے ہم اپنے دوستوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، انصاف سے کام لینے کی اپیل کر رہے ہیں۔ وہ جس طریقے سے آپ کے نبی ہیں اسی طریقے سے پوری امت کے نبی ہیں، جس طریقے سے آپ پر کچھ واجبات ہیں اسی طریقے سے پوری امت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق اور ان کی اتباع کے بارے میں اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے احکام ہیں۔ لیکن یہاں عوام بہت ساری، خاص طور پر بر صغیر کے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا سبب ہے، اور یہ مسنون عمل ہے۔ جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے ترغیب دلائی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ تمہیں آخرت کے وہ زیارتیں یا قبرستان کی زیارت سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے نا ایک انسان کو۔ تو ایسی صورت میں شیخ بن باز فرما رہے ہیں اذا كان زیارت القبور الاخرى سنہ فمن باب اولی زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی ایک مسنون عمل ہے۔ لیکن یہاں اس مسنون عمل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اکرام کا جو طرز عمل رہا ہے، وہ حدیث محدثین نے، فقہا نے اور تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں اس کو تفصیل سے نقل کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ عبادت اور ثواب کے لیے کسی اور جگہ کا سفر نہ کیا جائے، کے پیش نظر یہ جو حدیث ہے اس کے پیش نظر قرون ثلاثہ میں جو کہ بہترین دور ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قرون ثلاثہ کی بشارت دی ہے، ان قرون ثلاثہ میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے کی قبر کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ مدینہ منورہ میں بھی لوگ قبر نبوی کی زیارت کے باوجود وہاں بھیڑ نہیں لگایا کرتے تھے، اور نہ ہی وہاں کثرت سے جانے کو
پسند کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر جب سفر پر جانے کا ارادہ کرتے یا واپس مدینہ تشریف لاتے تو زیارت کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر پر درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، اور پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی سلام پڑھتے اور لوٹ جاتے۔ انس ابن مالک بھی ایک بار قبر مبارک پر گئے اور زیارت کر کے چلے آئے۔ لوگ وہاں بار بار اور کثرت سے جانے کو دراصل خیر القرون میں ناپسند کیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو ایسا کرتا ہوا پاتے تو جو سلف صالحین کا دور تھا اس میں اس کو روکا جاتا تھا، اور یہی بات اپنی ایک رسالے میں فضیلت الشیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار علی زین العابدین نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دیوار میں شگاف سے اندر داخل ہو کر دعا مانگنے لگا، تو انہوں نے اسے روکا اور کہا تمہیں ایک حدیث سناؤں جو میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے میرے دادا سے یعنی کہ علی ابن ابی طالب سے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو اجتماع گاہ نہ بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بنا لینا، یعنی جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی اس طریقے کے مزاج پر اپنے گھروں کو وہ رتبہ یا ایسا ایٹماسفیئر کریٹ نہ کر لینا۔ تم جہاں بھی رہو وہاں سے مجھے تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ اسے مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے ایک دوسرے پوتے حسن ہیں، انہوں نے ایک بار سہیل ابن ابی سہیل کو قبر نبوی کے پاس دیکھا تو انہیں بلایا اور پوچھا قبر کے پاس کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو سلام پڑھ لو۔ پھر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، وہی حدیث جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام اور تبع تابعین اور محدثین کے زمانے میں لوگ قبر کے پاس حجرے کے اندر جاتے نہ باہر کھڑے ہوتے، حالانکہ وہ دن رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں رہنے والے 5 وقت وہاں پر باقاعدہ طور پر نمازیں پڑھنے والے، مسجد نبوی کی زیارت میں مسجد نبوی میں داخل ہونے والے، لیکن وہ دور سے ہی اور خلفائے راشدین سے ملاقات کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر المومنین تھے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان سے ملنے کے لیے بھی بڑی بڑی دور سے قافلے آتے، اور وہ بھی ایسا ہی کرتے کہ بار بار قبر رسول پر جا کر درود و سلام ہر نماز میں یا ہر وقت اس طرح کی زیارتیں نہیں کیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا۔ ہاں، ابن عمر اور بعض صحابہ کرام نے قبر کے پاس جا کر سلام پڑھا ہے، اس لیے علماء اسے جائز سمجھتے ہیں، اور شیخ ابن باز اور دیگر علماء نے یہی بیان دیا ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین اور جمہور صحابہ حج یا جہاد وغیرہ کے لیے مدینہ سے نکلتے پھر لوٹتے، مگر قبر نبوی کے پاس حاضری نہ دیتے، کیونکہ اس طرح کی کوئی سنت ان کے علم میں نہیں تھی۔ ازواج مطہرات بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں اور ان کے بعد حج کے لیے سفر کرتیں، پھر واپس اپنے گھر چلی جاتیں، قبر نبوی کا رخ نہ کرتیں۔ نیز ابو بکر صدیق، عمر فاروق کے زمانے میں یمن وغیرہ سے جہاد کے لیے فوج مدینہ آتیں اور وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتیں۔ ان میں سے کوئی نہ قبر نبوی والے حجرے میں جاتا اور نہ ہی اس سے باہر نماز یا دعا یا درود سلام کے لیے کھڑا ہوتا۔ اگر ایسا کرنا سنت ہوتا تو اس پر کثرت سے ان صحابہ کرام کا عمل ضرور ہوتا، اور وہ ان کے درمیان
معروف اور مشہور بات ہوتی، مگر ایسا کوئی عمل حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ثابت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے والوں کے لیے زیارت قبر رسول کو ضروری نہیں بتاتے، بلکہ جو سفر سے واپس آئیں یا جو باہر سے مدینہ آئیں ان کے لیے وہ اسے جائز سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ مدینہ کے کچھ لوگ سفر کے بغیر بھی دن یا ایک سے زیادہ مرتبہ زیارت کرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو بتایا گیا، بلکہ جمعہ اور دوسرے دنوں میں بھی کئی بار قبر کے پاس جا کر دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور سلام دعا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ ہمارے شہر یعنی کہ مدینہ منورہ میں کسی فقیہ اور عالم سے یہ عمل منقول نہیں، اور اس پر عمل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اس امت میں بعد میں آنے والوں کی اصلاح اسی طریقے سے ممکن ہو سکتی ہے جس طریقے سے دور اول میں ہوئی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ دور اول میں صحابہ و تابعین نے ایسا کوئی عمل کیا ہو، اس لیے مدینہ سے سفر پر جانے یا آنے والوں کے علاوہ دوسروں کے لیے ایسا کرنا وہ بالکل درست نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ بعض جیسے صحابہ سے آپ نے منقول ہے کہ اس طرز پر، جیسے کہ ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں خاص طور پر حاجی جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ ہر نماز میں مسجد نبوی کے اندر وہ نماز پڑھیں گے، حالانکہ درود و سلام آپ داخل ہو رہے ہیں مسجد نبوی میں تب بھی آپ درود پڑھتے ہیں، نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قبر رسول پر جا کر زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ وہاں پر دھکا مشتی کرتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں، وہ وہاں جا کر دعائیں بھی کرتے ہیں۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درود اور سلام پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام پر السلام علیک ایھا النبی یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر کی قبر مبارک پر آپ کھڑے ہو کر السلام علیکم آپ کر سکتے ہیں، السلام علیکم یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ الفاظ بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلاف سے اسی طریقے سے ثابت ہے۔ اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر کرنے والوں کے بارے میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی جو قبر ہے نا، قبر کو عیدگاہ بنانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پر حدیث موجود ہے۔ زور القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اور جب آپ بقی کی زیارت کریں تو وہاں پر بھی آپ ضرور پڑھیں اذا زار القبور ان یقولوا، آپ جب قبروں کی زیارت کریں تو کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی قبر پر جب آپ کھڑے ہوں تو آپ یہ کہیں اللہم صلی وسلم علی محمد، اللہم صلی وسلم علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس طرح کے جو بہت سارے صیغے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہاں پر آپ تشریف فرما ہوں، جب وہاں پر آپ زیارت قبر رسول پر ہوں تو آپ قبر رسول کی زیارت کے بعد حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر بھی سلام پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ وہاں پر قبر کی بجائے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں تو یہ مسنون عمل ہے، لیکن اگر آپ قبلے کی طرف دعا
نہیں کرتے بلکہ قبر رسول کی طرف، جالیوں کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا تو مسنون عمل ہے، لیکن قبر والوں سے دعا کرنا اور ان کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، اور اس شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، لیکن وہاں پر قبر کا طواف بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ قبر رسول ہو یا اجمیر اور کلیر کی یا درگاہ کوئی اور قبر اس کی قبر ہو، تو وہاں کسی بھی قبر کی زیارت کرتے وقت اس کے سامنے جھکنا، لیکن آپ کا وہاں جھکنا، اب ہم تو قبر کی زیارت کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں تو لوگوں نے ڈرامے کو دیکھی آج کل تو وہ سلام ایسے کرنا شروع کر دیا ہے، جھک کر سلام کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح سے سلام کرنے کو بھی منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ کہے: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم آتہ الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ، اللہم اجزہ عن امتہ افضل الجزاء۔ پھر تھوڑا دائیں طرف بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرے اور ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرے۔ اس کے بعد کچھ اور دائیں طرف بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر سلام اور ان کے لیے بھی رحمت و مغفرت کی دعائیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو عیدگاہ یا اجتماع کی جگہ نہ بنا لینا، اور مجھ پر درود بھیجتے رہنا، تم جہاں بھی رہو وہاں سے مجھ تک تمہارا درود پہنچ جائے گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیا جائے گا، پہنچا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار طور پہاڑ کی طرف گئے، واپس آئے تو ایک صحابی بصرہ بن ابی بصرہ غفاری، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا طور سے۔ انہوں نے کہا اگر وہاں کے لیے رخت سفر باندھنے سے قبل آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ وہاں کا رخ نہ کرتے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ اور کسی مقدس جگہ کا سفر نہ کیا جائے، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ اس سے امام موطا نے نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رسول کے نزدیک 3 مسجدوں کے علاوہ اور کہیں کے سفر سے ممانعت میں طور پہاڑ اور غار ہرا اور غار سور وغیرہ، جو لوگ وہاں جا کر پتھروں پر نام لکھتے ہیں اور وہاں پر نشانی چھوڑ کے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے خاصی سختی بھی بعض مرتبہ کی ہے۔ لیکن کیا کریں، اگر سختی کرتے ہیں تو پھر یہ کہیں گے کہ سعودی یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ آپ کو ان تاریخی مقامات کی زیارت سے روکتے ہیں۔ حالانکہ تاریخی مقامات کی زیارت سے نہیں روکتے بلکہ آپ کو شرک سے، بدعات سے اور گمراہ ہونے سے روکتے ہیں اور بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بالکل کیجیے، لیکن وہاں جا کر جھکنا، اپنی نظروں کو جھکا کر اس طریقے سے سجدے کی شکل اختیار کرنا، جیسے کہ عام دنوں میں ہمارے ہاں تو بلکہ آج کل یہ رواج چل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی انہیں ہدایت کی توفیق دے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو آپ کو اس ویڈیو کے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اکثر ہمارے جو بھائی ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ادب اور شائستگی سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔